بعض محدثین نے بھی جب حضرت علی کی شان بیان فرمائی، بڑے بڑے محدثین نے حضرت علی کے نام کے بعد علیہ السلام لکھا۔ ہم پڑھتے ہیں جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، ایسا نہیں کہ رسولوں اور نبیوں کے لیے ہی لفظ بولا جائے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کا لفظ بولا جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کر لوگوں کو دور رکھا گیا، اور ابھی بھی ایک ذہن کام کرتا ہے جسے ایک خارجی ذہن ہے، جو ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ جہاں مولا کائنات حضرت علی کی شان اور عظمت بیان کی جائے، فوراً کوئی ایسا شوشہ یا کوئی ایسی بات چھیڑ دی جاتی ہے کہ لوگوں کا ذہن منتشر ہو جائے۔ مولا علی کہنا، اس پر یہ سوال ہمارے کچھ بھائی کرتے ہیں، بھئی مولا تو اللہ ہے، یقیناً اللہ ہی مولا ہے، لیکن پھر اس روایت کو کیا کہیں گے جس امام ترمذی نے بیان فرمایا، اور صحیح روایت متعدد طرق سے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ حضور نے علی کا ہاتھ اٹھا کر غدیر خم پہ کہا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا علی بھی اس کا مولا۔ اب حضور نے کہا میں بھی مولا، علی بھی مولا، تو معنی الگ الگ ہیں۔ اللہ کے لیے جب مولا کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں، اور جب حضور کے لیے بولا جاتا ہے اور علی کے لیے بولا جاتا ہے تو معنی اور ہوتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں شک اور شبہ میں پڑ جانا، اور شرک اور بدعت اور پھر یہ توحید کی بحثوں میں پڑ جانا، اور صحیح واضح روایت، واضح الفاظ، واضح معنی اس میں لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ قابل گرفت چیزیں ہیں اللہ کے نزدیک، اور ان تمام فتنوں کا بندوں کو حساب دینا ہوگا۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ روایت جو میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ اسی کے ضمن میں، پہلے میں اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے تلاوت کر کے آپ کو سمجھا دوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، جزء نیست اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی رجس کو، ناپاکی کو اللہ دور کر دے، یعنی حرص، دنیاوی طمع، لالچ، منصب، جاہ، کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ان تمام قسم کے رجس کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف و ستھرا کر دے۔ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہاں پر مفعول مطلق، مصدر مطلق لایا گیا، اور تاکید کے معنی کے لیے اس طرح لایا جاتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب صاف اور ستھرا کر دے۔ اب یہ جو خطاب ہے، یا یہاں پر اہل البیت کہہ کر، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے رجس کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں خوب صاف اور ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا، علامہ ابن کثیر نے، اجلہ مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں احادیث کو بیان کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راویہ ہیں، بڑے بڑے محدثین صحابہ کرام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین چاروں کو بلوایا، اور چادر آپ نے اڑی اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ وہ جو تو نے وعدہ کیا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، تم سے اللہ ہر قسم کی رجس کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کے ارادے میں اور کرنے میں کبھی
امتیاز اور فرق نہیں ہوا کرتا، بلکہ دونوں ایک ہی شے ہے۔ اللہ کا ارادہ کرنا اور وہ چیز کا ہو جانا، اس میں رتی برابر بھی فصل نہیں ہوا کرتا۔ اللہ جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے، جو ارادہ رکھتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی تردد نہیں ہے، اس کے پاس کوئی غور و فکر کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ اس کی شان ہی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کا امر، اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کن ہو جا تو فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت کا نزول ہوا، ان چاروں کو حضور نے بلا کر آپ نے دعا فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ جو تو نے وعدہ کیا ہے میرے گھر والوں کے بارے میں، یہ میرے گھر والے، اے اللہ ان سے تو ہر قسم کی رجس کو دور فرما اور انہیں خوب صاف و ستھرا فرما۔ نبی کی ازواج مطہرات تو اہل بیت ہیں ہی، نبی کی بیویاں تو گھر والوں میں ہیں ہی، انہیں تو اللہ نے اہل بیت بنایا ہے، اور ان چاروں کو حضور نے اہل بیت بنایا ہے۔ انہیں تو فطرتاً بیویاں ہیں، وہ تو گھر والیاں ہیں، وہ تو اہل بیت میں ہیں ہی، کیونکہ جو تسلسل اوپر سے آ رہا ہے وہ ازواج مطہرات کا تسلسل آ رہا ہے، تو اس سے انکار ہی نہیں کوئی کر سکتا۔ تو انہیں اہل بیت اللہ نے بنایا، اور علی، فاطمہ، حسن و حسین کو اہل بیت میرے مصطفیٰ نے بنایا۔ اور پھر ان کی یہ شان بیان فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی سے محبت کا حکم فرمایا ہے نہایت قابل غور ہے۔ میں دو چار روایتیں آپ کو صحیح اور حسن روایت، میں جو بھی روایتیں پڑھتا جا رہا ہوں وہ جامع ترمذی کی، صحیح مسلم کی، مسند احمد بن حنبل کی، مستدرک الحاکم کی، بڑے بڑے محدثین نے یہ روایتیں بیان فرمائی، صحیح روایتیں، حسن روایتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے، حضرت علی اس کے راویہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے مجھے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا اے علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تجھ سے صرف اور صرف مومن محبت کرے گا، ولا يبغضك الا منافق، اور تجھ سے صرف اور صرف منافق بغض رکھے گا۔ تجھ سے محبت کرنے والے صرف مومن ہو سکتے ہیں، اور تجھ سے بغض اگر کسی کو ہوگا تو وہ منافقین کو ہوگا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان اور بغض کی جو علامت معیار ٹھہرایا وہ حضرت علی سے محبت کو ٹھہرایا۔ ایمان کی علامت جسے ہم کہیں گے کہ یہ مومن کیسے، علی سے محبت ہے، کہا یہ منافق کیوں، اسے علی سے بغض ہے۔ آپ اس بات پر توجہ کریں، دیگر صحابہ سے محبت اور وابستگی کی روایتیں ملتی ہیں، لیکن جہاں ایمان کی علامت ہی حب علی ٹھہری ہے، یہ شان صرف اور صرف علی کو حاصل۔ اب یہ کتنی زیادتی اور ظلم ہے کہ ممبروں پر کھڑے ہو کر اگر واعظین، مقررین، خطباء اگر مولا کائنات کی اس محبت، اس شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، چھپاتے ہیں، تو عزیزان محترم یہ تو پھر جواب بھی تو دینا ہے۔ بروز محشر امت سے اگر رسول اللہ کی روایتوں کو چھپائیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت، یہ ساری صحیح اور حسن روایتیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، امام ترمذی نے روایت کیا، آپ فرماتے ہیں کہ انا کنا لنعرف المنافقین ببغضهم علی ابن ابی طالب، فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے بعد، وفات پا جانے کے بعد منافقین کی پہچان ہم کس طرح کرتے، فرمایا کہ ہم علی سے جسے بغض ہوتا ہم جان لیتے کہ یہ منافق ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہمیں پہچاننا ہوتا، سمجھنا ہوتا، معلوم کرنا ہوتا کہ محفل میں منافق کون ہے تو ہم ذکر علی چھیڑ دیتے، ہم علی کا تذکرہ کر دیتے، ہم علی کی شان بیان کرنے لگ جاتے، تو جس کا چہرہ علی کا ذکر، علی کی شان سن کر کھل جاتا ہم سمجھتے یہ ایمان والا ہے، اور جس کا چہرہ متغیر ہو جاتا، جس کا چہرہ بدل جاتا
اور جس کے چہرے پر تھوڑی سی کجی آ جاتی ہم جان جاتے کہ یہ ادھر والا ہے، یہ یہاں ایمان والا صحابہ میں سے نہیں ہے، یہ منافقین کی جماعت کا ہے جو یہاں آ گیا ہے۔